ہماری نہیں پڑھتے. ایک صلوات بھیجیے محمد عظمت امام حسین کو پہچاننے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. بہت تیزی کے ساتھ امام حسین کی کشتی ساحل تک پہنچتی ہے, منزل مقصود تک پہنچتی ہے. اور الحمدللہ ہم اس در سے وابستہ ہیں کہ جس در پر تمام فضیلتوں نے آ کر اپنا دم توڑ دیا ہے. اگر شجاعت چاہیے ہے تو اس در سے ملے گی, اگر سخاوت چاہیے ہے تو اس در سے ملے گی, اگر کرم چاہیے ہے تو اس در سے ملے گا, اگر ہمیں اپنے تمام تر دکھ اور درد سے نجات پانا ہے تو اس در سے ہمیں مل جائے گا. عزیزان گرامی بہت ہی معتبر در ہے در اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. ایک صلوات دیجئے محمد. یہ حسین ہیں کہ جو نجات دے رہے ہیں, نجات بانٹ رہے ہیں. یہ حسین ہیں کہ جو ہدایت کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں کہ آؤ جو میرا نام لے رہا ہے یا جو میری معرفت حاصل کر چکا ہے وہ میرے در تک آئے تو ممکن ہی نہیں کہ اسے ہدایت نہ ملے, ممکن ہی نہیں کہ اسے نجات نہ ملے. اسے نجات بھی ملے گی, اسے ہدایت بھی ملے گی. اور اس کے بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین کی ذات, اللہ اکبر, جانے قربان ہو حسین ابن علی پر ہماری, کہ آج ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے. بہت غور سے سنیے گا نوجوان بھائیوں سے میرا خطاب, آج ہم لوگوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ امام کو نبوت سے آگے بڑھا دیتے ہیں, ہم نبوت کو مؤخر رکھتے ہیں اور امامت کو مقدم رکھتے ہیں. نہیں عزیزان گرامی, جو نبوت کا مرتبہ ہے وہ نبوت کا مرتبہ اپنی جگہ, جو امامت کا مرتبہ ہے وہ امامت کا مرتبہ اپنی جگہ. لیکن ہم کیا کریں, تاریخ نے ہمیں بتایا کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے. میں ثابت کروں آپ حضرات کی خدمت میں کہ جناب نوح علیہ السلام کا جب دور تھا تو جناب نوح کا نام کیا تھا؟ جناب نوح کو نوح کیوں کہا جاتا تھا؟ جناب نوح کو نوح اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ جب جناب نوح تبلیغ دین کے لیے نکلتے تھے تو جتنے لوگ تھے, جتنے لوگوں کے درمیان وہ تبلیغ کرتے تھے, تمام لوگ جناب نوح کے اوپر پتھروں کی بارش کرتے, یعنی پتھر برساتے تھے جناب نوح. اور جناب نوح گریا کرتے تھے, زخموں کے تاب نہ لا کر گریا کرتے تھے. اور جب گریا کرتے تھے تو پروردگار کی جانب سے, غور کیجئے گا, میں آپ حضرات کو مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ نبوت کسے کہتے ہیں اور امامت کسے کہتے ہیں. عزیزان گرامی جب نوح گریا کرتے تھے, لیکن نوح جو ہے نوحے سے بنا ہے, نوحہ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں, نوح نوحے سے بنا ہے. نوحے کے معنی ہے گریا کرنے والا, جو گریا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب نوحہ ہوتا ہے تو انسان گریا کنا ہوتا ہے, گریا کرتا ہے. تو اس قدر گریا کرتے تھے جناب نوح کہ ان کا لقب ہی نوح ہو گیا, ان کا لقب ہی نوح ہو گیا. تو جب جناب نوح زخموں کی تاب نہ لا کر پتھروں میں ڈھک جایا کرتے تھے تو اللہ ایک فرشتے کو معین کرتا تھا, اور جب وہ فرشتہ آتا تھا جناب نوح کے پاس تو جناب نوح کے جسم کے تمام پتھروں کو ہٹاتا تھا, اور ہٹانے کے بعد جو زخم جناب نوح کے زخم پر ہوتا تھا اپنے پروں سے جناب نوح کے جسم کو مس کرتا تھا. بہت غور کیجئے گا, جناب نوح نبی ہیں, ہے نا, جناب نوح نبی ہیں, زخمی ہیں, فرشتہ آتا ہے جناب نوح کو اپنے پروں سے مس کرتا ہے تو جناب نوح شفا پا جاتے ہیں. یہ نبوت کی منزل ہے کہ ایک فرشتہ آ کر نبی کو اپنے پروں سے مس کرے تو وہ شفا پائے. یہ امامت کی منزل ہے کہ فرشتہ اگر بیمار ہو کہ ہمارے
نبوت کو شفا دے رہا ہے. یہ امامت کی منزل ہے کہ ایک فرشتے کو امامت شفا دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ ہم نہیں، تاریخ بتائے گی. جا کر پڑھیے قرآن مجید، جا کر پڑھیے تاریخ، کہ بتائے گا کہ دیکھو امامت کی منزل کیا ہوتی ہے اور نبوت کی منزل کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے امام حسین کے گہوارے سے پطرس نے اپنا آپ کو مس کیا تھا. امام حسین سے مس نہیں کیا تھا. ایک گوشہ ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں، گہوارے حسین سے پطرس نے اپنے آپ کو مس کیا، امام حسین سے مس نہیں کیا. تو جس کے جھولے میں اتنی تاثیر ہو تو اس کی شخصیت کیسی ہوگی نا. تو آج جو ہم پہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ علم اٹھاتے ہیں، یہ تابوت اٹھاتے ہیں، یہ تمام تر نسبتیں حسین کی جانب ہیں. ہم اسی کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پطرس نے فقط گہوارے حسین سے اپنا آپ کو مس کیا، شفا پا گیا. اگر حسین نہیں ہے تو تبرکات حسین تو ہمارے سامنے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اپنا آپ کی نجات کا ضامن امام حسین کو بنا سکتے ہیں. عزیزان گرامی، حسین کی عظمت کو لاکھوں سلام، اور ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنے کی، امام کی معرفت کے ساتھ ایک قطرہ آب، ایک قطرہ آنسو ہماری اگر آنکھ سے نکل گیا. دیکھیے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے ذاکرین ایسے ہیں کہ جو ہمارے نوجوانوں کو فقط و فقط جنت کے خواب دکھاتے ہیں. یہ بھی بہت اچھی شے نہیں ہے. دو لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جاہل اور ایک ہوتا ہے جاہل مرکب. دو جاہل ہوتے ہیں، ایک جاہل ہوتا ہے اور ایک جاہل مرکب ہوتا ہے. تو عوام کو جاہل سے کوئی خطرہ نہیں، عوام کو جاہل سے کوئی خطرہ نہیں، جاہل مرکب سے خطرہ. اب میں جاہل اور جاہل مرکب کی آپ کی خدمت میں تعریف پیش کروں. جاہل انسان ہوتا ہے نرا جاہل، جسے کچھ نہیں آتا. اس سے پوچھا جائے کہ یہ بتائیے 2 رکعت نماز کیسے پڑھی جائے گی، بولے بھائی میں تو خود ہی جاہل ہوں، میں کیا بتاؤں آپ کو، ہے نا. یہی تو کہے گا نا، اور مجھ سے کیا پوچھ رہا، میں تو خود جاہل ہوں، مجھے خود آپ بتا دیجئے کہ کیسے پڑھی جاتی ہے. تو آپ کو کوئی خطرہ ہوا اس سے؟ آپ کو اس نے کوئی نقصان پہنچایا؟ جاہل مرکب کون ہوتا ہے؟ میں نے جو ہے انصاف سے کہا کہ مجھے نزلہ ہو رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کو بتائیے. تو یہ ڈاکٹر کو بتانے سے پہلے 4 لوگ ان سے پہلے بول دیں گے کہ مولانا ڈسپرین کھا لیجئے گا، مولانا کمپیفلین کھا لیجئے گا، ہے نا. ڈاکٹر نہیں ہے لیکن بول رہا ہے، یعنی اسے ڈاکٹر کی ڈگری نہیں ملی ہے لیکن پھر بھی بول رہا ہے. اب یہاں پر ایسی دین میں لے آئیے، جیسے ہی مردے کو دفن کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مولانا بیچارہ الگ کھڑا ہوتا ہے، اور جو دین نہیں جانتا وہ بتا رہے ہوتے ہیں ایسے لٹائیے، ایسے لٹائیے. یہ ہوتے ہیں جاہل مرکب کے جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، جانتے کچھ نہیں ہے اور لوگوں کو منحرف کر دیتے ہیں. ان سے ہوشیار رہنے کی، ان سے ہوشیار رہنے کی. دیکھیے یہاں پر جو مسئلہ ہے کہ ایک آنسو ہمیں جنت تک پہنچائے گا. لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ صرف آنسو بہاؤ، باقی ساری چیزیں خوش ہو جاتے ہیں لوگ. نہیں، بلکہ آگے کے کلمات سنیے. آگے کے کلمات ہیں کہ ایک آنسو معرفت کے ساتھ اگر بہاؤ گے تو جنت ہے، بغیر معرفت کے اگر بہاؤ گے تو جنت نہیں. ایک صلوات بھیجے محمد. وگرنہ امام حسین کو قتل کر کر تو وہ بھی رو رہے تھے، کیا کہنا، وہ بھی رو رہے تھے امام حسین کو قتل کر کر، لیکن معرفت سے لبریز نہیں تھے تو امام کے مقابل میں آ گئے. اگر ہم لوگ معرفت امام حاصل کر لیں اور ایک اشک بھی امام حسین کے غم میں بہاتے تو یقیناً جو وعدہ ہے شہزادی کونین کا وہ پورا ہو کر رہے گا. لیکن معرفت کیسے حاصل ہوگی؟
معرفت بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتی. کیا کہنا بہت کو سبحان اللہ. میرا نوجوانوں سے خطاب ہے, بغیر علم کے معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی. انسان جتنا علم حاصل کرتا چلا جائے گا, عقل کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے, ایمان کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی. اب میں اس کا ایگزامپل دے دوں, آپ حضرات جو ہے بہتر جانتے ہیں اور بزرگ میری تائید کریں گے. نوجوانوں سے خطاب ہے, جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی جو عقل ہوتی ہے محدود ہوتی ہے. محدود ہوتی ہے. 2 سال کا ہو گیا, اس کو ہم نے اپنے گھر کی 4 دیواری میں رکھا, تو اسے فقط و فقط ابھی گھر کی ہی معلومات ہے اور گھر والوں کو جانتا ہے. اس کی عقل صرف اور صرف کہاں تک محدود ہے؟ گھر تک محدود ہے. اور جب وہ تھوڑا اور بڑا ہوا اور گھر سے قدم باہر نکالا تو اس کی عقل میں اضافہ ہوا, کیونکہ گھر کی 4 دیواری سے نکلا ہے, بستی میں یعنی اپنے محلے میں آیا ہے, تو اب اس کی عقل کہاں تک پہنچی؟ گھر سے نکل کر محلے تک اور وسیع ہوئی, ہے نا. علم میں جیسے جیسے اضافہ ہو رہا ہے اور بڑا ہو رہا ہے. جب بستی میں آیا, بستی والوں کے درمیان بیٹھا تو اور اس کی عقل وسیع ہوئی, بڑھی. پھر وہ بستی سے نکل کر شہر میں آیا تو اور زیادہ اس کی عقل وسیع ہوئی. جیسے جیسے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کی عقل وسیع ہوتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی. اور جب وہ اپنے آپ کو کسی دوسری کنٹری میں لے جائے گا تو پھر اس کی عقل اور وسیع ہو جائے گی. عزیزان گرامی, یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ ہم فقط اور فقط عزاداری سید الشہداء میں مصروف رہنے کے بعد اپنی عقلوں کو محدود نہ کریں, بلکہ علم حاصل کر کر اپنی عقلوں کو اتنا وسیع بنا لیں کہ امام کی معرفت حاصل ہو جائے. امام کی معرفت حاصل ہو جائے. اور جب امام کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے, جب امام کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے عزیزان گرامی, تو پھر علی جیسا بہادر انسان, علی جیسا سخی انسان بازار کوفہ میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے میزن سے ملنے جانا ہے, مجھے میزن سے ملنے جانا ہے, میزن کا پتہ ہمیں بتا دو. سب سے پوچھ رہے ہیں بازار کوفہ میں. میں کہوں گا مولا, ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہیں, ہے نا, زمین سے زیادہ. ہم نے آپ کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر میرے سامنے سے تمام تر حجابات ہٹا کے جائے تو میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یعنی آپ سب کچھ جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے میزن سے ملنا ہے, میزن کا پتہ. کیا آپ میزن کا پتہ نہیں جانتے؟ تو عجب نہیں کہ مولا جواب دیں, میزن نے ہماری معرفت کو حاصل کیا ہے, لہذا ہم جتا کر اپنے چاہنے والے سے ملے جائیں گے کہ بتاؤ ہمارا چاہنے والا کہاں بیٹھا ہے, ہم اس کے پاس جانا چاہتے ہیں. تو پھر امام ملاقات کے لیے آتا ہے. اور ہاں, یہ دلیل ہے, دلیل جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب معرفت سے لبریز ہوتا ہے انسان. ایک بوڑھا انسان مشہد مقدسہ میں, حرم امام رضا میں پہنچا, آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے اس کو. جب وہاں پر پہنچا تو دیواروں کے سہارے سے, دیکھیں معرفت کی عظمت کو پہچانیے, دیواروں کے سہارے سے جب وہ لوگوں کے درمیان پہنچا تو ایک جوان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, جوان کے کاندھے پہ, کہ جو 8ویں امام کی زیارت نامہ, 8ویں امام کا زیارت نامہ پڑھ رہا تھا, کتاب ہاتھ میں لیے. کہا کہ بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں, تم جوان ہو, جب تم زیارت امام رضا پڑھ چکنا تو میرے لیے بھی زیارت پڑھ دینا, یعنی میرے لیے بھی زیارت نامہ امام رضا کے لیے پڑھ دینا. جب وہ نوجوان فارغ ہوا زیارت پڑھنے کے بعد تو اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ بزرگ ہیں, میں آپ کے لیے امام رضا کی زیارت پڑھ دیتا ہوں. امام رضا کی زیارت پڑھنے کے لیے اس نے
پھر سے وہ کلمات دہرانے شروع کیا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء، اور تمام تر پوری یہ ایک طویل زیارت ہے. ہم لوگ تو مختصر سی زیارت پڑھتے ہیں لیکن بہت طویل زیارت ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ کل معصومین کی زیارت بھی میرے لیے پڑھ دو. کل معصومین کی زیارت پڑھی. نوجوان خاص کر میری بات پر توجہ دیں. جب مکمل ہو گئی زیارت تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ نے تمام معصومین کی زیارت تو مجھ سے پڑھوائی لیکن آخری امام کو سلام نہیں کریں گے، ان کی زیارت نہیں پڑھوائیں گے. تو کہا کہ ان کی زیارت میں خود پڑھ دوں گا. کہا کہ پھر پڑھیے. اس بزرگ نے کہا السلام علیکم یا صاحب الزمان. تو جو جوان کھڑا ہوا زیارت نامہ پڑھ رہا تھا کہتا ہے علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یعنی جو اس بزرگ کے لیے زیارت نامہ پڑھ رہا تھا وہ اور کوئی نہیں، وقت کا امام تھا کہ جو معرفت سے لبریز اس بزرگ کے لیے زیارت نامہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا. جب ہماری معرفت اس معراج پہ پہنچتی ہے تو خود امام ملاقات کرنے کے. عزیزان اکرامی، یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے. محبت اہل بیت اطہار کوئی معمولی شے نہیں ہے. مولا کائنات نے کہا کہ جس نے ہم اہل بیت اطہار کی محبت کو اختیار کیا وہ مصیبتوں کی چادر اوڑھ لے. جی اس کی تصدیق کروں ایک شعر کے ذریعے سے. یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. محبت علی کوئی کھیل نہیں ہے، محبت علی کوئی مذاق نہیں ہے. محبت حاصل کرنا ہے، اپنی عبادتوں کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اپنی عبادتیں مرضی معبود کے مطابق انجام دینا ہے. یہ عزاداری سید الشہداء جو ہم برپا کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی عبادت ہے، یہ کوئی معمولی عبادت ہے نہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں شریعت کی رو سے کہ یہ عزاداری سید الشہداء واجب ہے یا مستحب، تو کسی بھی مرجع سے پوچھئے سب کہیں گے کہ یہ واجب عبادت نہیں ہے، مستحب بھی عبادت ہے نا. نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، تمام سب چیزیں. لیکن عزاداری سید الشہداء واجب عمل نہیں ہے، مستحب بھی عمل ہے. اب سنیے، جن عالم دین نے حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی ہے اور اس کے بانی ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء اگرچہ مستحب عمل ہے لیکن یہ اتنا عظیم مستحب عمل ہے کہ اس نے تمام تر واجبات کو اپنے دامن میں جگہ دے رکھی ہے. یعنی اگر تمام تر واجبات کا تحفظ ہے تو عزاداری سید الشہداء سے ہے. عزاداری سید الشہداء اتنی عظیم عبادت ہے عزیزان گرامی. یعنی تمام واجبات کا تحفظ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ عزاداری سید الشہداء. اور جو واجبات کو چھوڑ کر فقط عزاداری سید الشہداء کر رہا ہے تو نہ وہ مقصد حسین کو پورا کر رہا ہے نہ وہ حسین کی عزاداری کر رہا ہے. ایک صلوات بھیجیں. لہذا ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. آپ دیکھیے، میں بتاؤں آپ کو، مولا کائنات علی ابن ابی طالب ایک شخص آتا ہے، بہت غور سے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم ممبر پر آئیں اور بولیں، ہر کوئی چاہتا ہے ممبر پر آئیں اور بولیں. مولا کائنات کے پاس آئے ایک شخص. ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو 2 کتابیں پڑھتے ہیں ممبر پر آئے. 2 کتابیں پڑھی اور چاہتے ہیں کہ بس آ کر مجمع کو گھٹنوں پہ کھڑا کر دیا. یہ عزاداری سید الشہداء ہے. اس کے کچھ مراتب ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد. تو اس نے بھی 2 کتابیں پڑھی.
پڑھی، کچھ عالموں کو سنا، اور جب اس نے دیکھا کہ ہاں میں اتنا حاصل کر چکا ہوں کہ میں بھی لوگوں کو کچھ بتاؤں، تو مولا کی خدمت میں بولا، مولا میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں. کس سے بول رہا ہے؟ کہ جو کل علم کا جاننے والا ہے. کہا مولا میں بھی چاہتا ہوں، میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں، کچھ علماء کو سنا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ تبلیغ کروں. یہ پیغام ہے نوجوانوں کے لیے. میں بھی چاہتا ہوں کہ تبلیغ کروں، لوگوں کو بتاؤں دین کیا ہے، لوگوں کو بتاؤں کہ دین کے جو ہے تمام تر قوانین کس طریقے سے ہے، کیسے نافذ کیے گئے، تمام تر چیزیں بتانا چاہتا ہوں، تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. ان تبلیغ کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ جو منبر پر آنا چاہتے ہیں. مولا کائنات نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں تبلیغ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. پتہ ہے مولا نے کیا بتایا؟ کہا کہ تم تبلیغ کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں. کہا کہ دو چیزیں کرو، تم مبلغ ہو جاؤ گے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ جب تم تبلیغ کرو تو نہ تمہاری زبان چلے نہ تمہاری تلوار چلے. آپ ذرا جو ہے اس جملے کی گہرائی میں جانے کی کوشش تو کیجئے. مولا سے پوچھئے تو مولا بغیر زبان چلائے کیسے تبلیغ ہو سکتی ہے نا؟ اور جو نہ مانے بغیر تلوار چلائے کیسے تبلیغ ہو سکتی ہے نا؟ تو مولا سے پوچھے تو مولا کہیں گے کہ تمہیں میرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا. دیکھو تبلیغ کے لیے نہ بولنا ضروری ہے نہ تلوار چلانا ضروری ہے. اگر تم اپنے کردار کو متعین کر لو تو تبلیغ ہوتی چلی جائے گی. تمہارا کردار بتائے کہ تم کیا ہو، تمہاری زبان نہ بتائے کہ تم کیا ہو. تمہارا کردار بولے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، تمہارا کردار بولے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. ایسے تبلیغ ہوتی ہے عزیزان گرامی، کردار کے ذریعے سے. اور اسی کردار کے ذریعے سے نبی کریم نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے. اہل بیت اطہار نے اسی کردار کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اسلام کو. 3 حصوں میں، یاد رکھیے گا میرے نوجوان بھائی، 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اسلام کو. پہلا حصہ ہمارے عقائد سے متعلق ہے. عقیدہ کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت پر ایمان رکھنا عقیدہ ہے. عقیدہ وہ نہیں ہے جو ہم لوگ بنا لیتے ہیں اپنے سے. عقیدہ توحید پرستی ہے. عقیدہ اپنے سماج میں اپنے گھروں میں عدل قائم رکھنا ہے. عقیدہ نبوت پر مکمل ایمان، عقیدہ امامت پر مکمل ایمان، عقیدہ قیامت پر مکمل ایمان. یہ پہلی قسم ہے اسلام کی. 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلی قسم عقیدہ سے متعلق. علماء کرام فرماتے ہیں دوسری قسم جو اسلام کی ہے وہ ہے احکامات، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ تمام در چیزیں آتی ہیں. یہ احکامات سے متعلق ہے. پہلا حصہ عقیدہ، دوسرا حصہ احکامات، اور تیسرا حصہ جو اسلام کا بیان کیا ہے علماء کرام نے وہ ہے اخلاق. بہت غور سے، تیسرا حصہ جو بیان کیا ہے علماء کرام نے وہ ہے اخلاق. اور اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اخلاق نہیں ہے نہ اس کا عقیدہ اس کے کام آئے گا، نہ اس کے احکام اس کے کام آئے گا. یعنی اخلاق بیس ہے، بیس. اگر اخلاق کو درست کر لیا تو ہمارا عقیدہ بھی کامیاب ہے، ہماری عبادتیں بھی کامیاب ہیں. ایک صلوات بھیجیں. میں بتاؤں آپ کو نوجوان بھائیوں، سن لیجیے کہ قرآن مجید نے ہمارے دشمن کی نشاندہی کی ہے. ہمارے دشمن کی قرآن مجید کی. اگر میں کسی سے بتاؤں کہ آپ کا وہ بہت بڑا دشمن ہے تو آپ مجھے دشمن سمجھیں گے یا دوست؟ آپ مجھے دوست سمجھیں گے کہ یہ مجھے آگاہ کر رہا ہے نا. قرآن مجید بھی ہمیں آگاہ کر رہا ہے. عدو مبین کہا ہے شیطان کو. کیا کہا ہے؟
عدو مبین یعنی کھلا ہوا دشمن. بے شک بے شک. دو طریقے کے دشمن ابھی گفتگو ہو رہی تھی. دو طریقے کے دشمن ہیں, ایک کھلا ہوا دشمن اور ایک چھپا ہوا دشمن. جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں منافق. جو سامنے سے تو دوست ہے اور پیٹھ پیچھے دشمن, اسے منافق کہتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں بھی آج کل منافقت کم نہیں پائی جاتی. دیکھیے بولنا بہت ضروری ہے, بے شک بے شک. بولنا بہت ضروری ہے. حالانکہ ہم لوگ منافقت کے معنی تو جانتے ہیں کہ منافقت کہتے کسے ہیں. منافق اسے کہتے ہیں جو سامنے کچھ ہو اور پیچھے کچھ ہو, اسے منافق کہتے ہیں. عربی زبان میں جو منافق کی مثال پیش کی گئی ہے, کہا گیا ہے کہ منافق کہتے ہیں ذو الوجہین کو. ذو الوجہین, ذو الوجہین کسے کہتے ہیں؟ وجہ کہتے ہیں. وجہ اللہ سنا ہے؟ وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ. وجہین یعنی دو چہرے. ذو الوجہین یعنی دو چہروں والا. منافق کی جو مثال پیش کی گئی, ذو الوجہین یعنی دو چہروں والا منافق. یہ تو منافق کی تعریف ہوئی, لیکن منافق کا مرتبہ کیا ہے؟ اور کیا ہے منافق کا مرتبہ؟ نبی کریم ایک راستے سے گزر رہے, دیکھا کہ ایک کتا اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے, اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے. نبی اس کتے کے پاس گئے, کہا کہ اللہ نے تجھے سب سے پست ترین مخلوق میں پیدا کیا ہے, نجس العین جانور بنا کر تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ کی حمد و ثنا کیوں کر رہا ہے؟ تو جس کے ہاتھوں پہ آ کے کنکریاں کلمہ پڑھیں اور وہ کتے سے سوال کریں کتا گویا نہ ہو, یہ ممکن نہیں. کتے نے کہا یا نبی اللہ آپ پر میرا سلام ہو, میں اللہ کا شکر اس وجہ سے ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے خنزیر سے بہتر بنایا ہے. کس سے بہتر بنایا ہے؟ خنزیر سے بہتر بنایا ہے. آگے چلے, دیکھا خنزیر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اللہ اکبر. کہا کہ دیکھو اب تو کتے نے بھی اعتراف کر لیا کہ وہ خنزیر سے بہتر ہے. تم تو اب دنیا کی پست ترین مخلوق میں آ گئے ہو, تم اللہ کا شکر کیوں ادا کر رہے ہو؟ تو اس خنزیر نے جواب دیا کہ یا نبی اللہ میں اللہ کا شکر اس وجہ سے ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے منافق نہیں بنایا. اس نے مجھے منافق نہیں بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منافق ہے وہ خنزیر سے بدتر ہے. کیونکہ جو خنزیر سامنے ہوتا ہے وہی پیٹھ پیچھے بھی ہوتا ہے, سامنے بھی گندگی کا نظر رہے گا. سمجھ رہے ہیں منافق کا مرتبہ کیا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. اس نفاق کو, اس منافقت کو اگر ہم نے اپنے سماج سے, اپنے گھروں سے, اپنے معاشرے سے نکال کر باہر پھینک دیا تو ہمارا سماج, ہمارا گھرانہ, ہمارے رشتہ دار سب مزین ہو جائیں گے. دنیا و آخرت کی کامیابی ان کے قدموں میں. ایک سوال یہ ہے منافقت کی منزل. کس کو کہا ہے؟ شیطان کو. شیطان کے حربے. اللہ اکبر. دیکھیے قرآن مجید میں 3 قسم کے افراد سے گفتگو کی ہے. جب عوام الناس سے قرآن مجید خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگوں, اور پھر اپنی گفتگو جاری و ساری رکھتا ہے. اور جب مسلمانوں سے گفتگو کرنا مقصود ہوتا ہے قرآن مجید تو کہتا ہے یا ایھا المسلمون, اے مسلمانوں. بہت غور سے سنیے گا. اور پھر جب صاحبان ایمان سے گفتگو کرنا مقصود ہوتا ہے
تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اور ہیں، مسلمان اور ہیں، اور ایمان لانے والے اور ہیں، ہے نا؟ ایمان لانے والے اور ہیں۔ ایمان لانے والوں کو کیا کہا گیا ہے؟ ولایتی، یعنی علی کی ولایت، اہل بیت اطہار کی ولایت کا تم بڑھنے والا، ایمان کے منصب پر فائز ہوتا ہے نا؟ اب ظاہر ہے کہ شیطان کو نہ مسلمانوں سے کوئی خطرہ ہے، شیطان کو نہ مسلمانوں سے کوئی خطرہ ہے، نہ عوام الناس سے کوئی خطرہ ہے، اسے سب سے زیادہ خطرہ ایمان لانے والوں سے ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والوں، یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، اللہ نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں، اے ایمان لانے والوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ یعنی اللہ ہم ایمان لانے والوں کو متوجہ اور متنبہ کر رہا ہے کہ خبردار، اگر ایمان حاصل کر رہے ہو تو خواب غفلت میں نہ رہنا، تمہارا ایک دشمن ہے جسے شیطان کہتے ہیں، جو تمہارے ایمان کو کھانے کے لیے لہذا اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا۔ اب کیسے محفوظ رکھنا؟ دیکھیے، ایک بنی اسرائیل میں، بس میں اپنی گفتگو زیادہ آپ بتا دیجیے گا تھک جائیں تو میں اپنی گفتگو کو وہیں پر روک کر وقت مسائل۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد انسان، بہت عبادتیں اللہ کی کرتا تھا، بڑا اچھا۔ میں ایک چیز نوجوانوں کی خدمت میں کر دوں کہ آج ہمارے یہاں جو ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، کہ اگر کسی نوجوان نے علم اٹھایا ہے تو سیلفی لے کے وہ جو ہے فیس بک اور واٹس ایپ پہ ڈال دیا گیا ہے نا۔ اگر ہم نے تابوت اٹھایا تو اس کو جو ہے نا ماتم کر رہے ہیں تو ہم لوگ جو ہے اس کو سیلفی لے کے، خیر ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری عبادتوں سے خلوص رخصت ہو گیا تو نہ عزاداری کسی کام کی رہے گی، نہ ہماری عبادتیں کسی کام کی رہے گی۔ خلوص ہمارے اندر اگر ذرہ برابر بھی گیا تو یاد رکھیے کہ ہماری ساری عبادتیں رائے گاہ ہیں۔ میں دلیل دے رہا ہوں اسی واقعے کے ذریعے سے، دلیل دے رہا ہوں۔ بڑا پرہیزگار متقی آدمی دن رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دن رات اللہ کے سجدے، تو اس کی عبادت سے بستی کے تمام افراد اس سے متاثر ہو کر اللہ کی جانب بڑھ رہے تھے، توحید پرست ہو رہے تھے، توحید کا اقرار کر رہے تھے، اس کی عبادتوں سے متاثر ہو۔ شیطان نے کہا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہو رہا ہے کہ جتنے میرے شاگرد ہیں سب موحد ہوتے چلے جا رہے ہیں اللہ کی جانب اس عابد ظاہر کے ذریعے سے، چلو اس بستی میں چلا جائے۔ اب میں نوجوانوں سے سوال کروں، یہ بتائیے کہ شیطان صراط مستقیم پہ ہے یا نہیں؟ تو کیا جواب ہے؟ شیطان صراط مستقیم پہ ہے، جو کہہ رہے نہیں ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ صراط مستقیم پہ ہے، مسجد کا راستہ صراط مستقیم ہے یا نہیں ہے؟ شیطان اسی راستے پہ ہے۔ آپ کو پکچر ہال میں نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا۔ یہ بتائیے عزا خانے کا راستہ صراط مستقیم ہے یا نہیں؟ اگر تفرقہ ہو رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، ریاکاری ہو رہی ہے، اس کا مطلب شیطان بیٹھا ہے یا نہیں؟ شیطان صراط مستقیم پہ بیٹھ کر صراط مستقیم پہ چلنے والوں کو بہکاتا ہے۔ شراب خانے میں جا کے نہیں بہکائے گا، سنیما ہال میں جا کے نہیں بہکائے گا،
وہ تو مسجد کے پاس بیٹھے گا, مسجد کے راستے پہ بیٹھے گا, اداداروں کے آنے جانے والے راستوں پر بیٹھے گا کہ کیسے ان کے عبادتوں کو رائگا کرے, ان کو صراط مستقیم سے منحرف کرے. تو شیطان نے اپنا حربہ استعمال کیا, وہاں آ کر کیا کیا اس نے, اللہ نے تمام تر اختیارات تو شیطان کو دے رکھے. وہ بستی میں آیا اور ایک پیڑ کے اندر اپنے آپ کو حلول کر لے گیا, یعنی ایک پیڑ کے اندر اپنے آپ کو سمایا اس نے, اور اس پیڑ کے ذریعے سے گفتگو کرنا شروع کی لوگوں سے, آنے جانے والے لوگوں سے. اب میں آپ سے کہوں یا آپ سے پوچھوں, میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں, آپ میری بات سن رہے ہیں, اگر ابھی اس کھمبے سے آواز آنے لگے تو آپ میری بات کو سنیے گا یا کھمبے کی طرف دیکھیے گا؟ یعنی جب خلاف فطرت بات ہوتی ہے تو انسان اس جانب زیادہ بڑھتا ہے جہاں پہ خلاف فطرت بات ہو رہی ہو. تو اب لوگوں نے جب کھمبے سے آواز آتے ہوئے دیکھی تو اب اس طرف سے تو ان کے ذہن ہٹ گئے اور کہا کہ یہی جو ہے کہ جو ہماری نجا پار لگا سکتا ہے, کیونکہ اس پیڑ سے آواز آ رہی ہے کہ معجزہ کی طرف ہے. ہمارے یہاں بھی معجزے, ابھی میں ان سے یہ تذکرہ کر رہا تھا, ہمارے یہاں بھی معجزے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر پنجے سے لائٹ نکل رہی ہے یا خوشبو آ رہی ہے کسی اعضاء خانے سے تو ہم نے اس کو معجزہ سمجھ لیا. کہ کرامات آپ تو کہہ سکتے ہیں, معجزے کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جسے نبی اور امام اپنی نبوت اور امامت کو ثابت کرنے کے لیے نکالتے تھے. معجزہ وہ ہے جیسے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے, تو لوگوں نے کہا کیسے مان لیں آپ نبی ہیں, کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ انگریزوں سے کہیے کہ آپ کے ہاتھوں پر آ کر کرنا پڑے تو ہم مانیں گے. انگریزوں نے اٹھایا, کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تسلیم کیا کہ ہاں آپ نبی ہیں. کہا کہ کیسے مانیں آپ نبی ہیں؟ کہا کہ کیا کرنا پڑے گا؟ کہا درخت سے کہیے چلتا ہوا آپ کے پاس ہے تو ہم مانیں گے آپ. یہ معجزے وہ ہیں جو نبوت کو دکھانے کے لیے نبی دکھا رہے ہیں. اگر ہم ان کو معجزہ کہیں کہ جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہمیں نبی پر ایمان ہے نہ امامت پر ایمان ہے. اگر امامت پر اور نبوت پر ہمیں ایمان ہے تو معجزے نبوت اور امامت ان لوگوں کو دکھاتی ہے جن لوگوں کے ایمان نہیں ہے نبوت اور امامت. تو خیر بہرحال میں آپ کی گفتگو زیادہ طویل نہیں کروں گا. تو معجزہ کی طرح لوگوں نے سمجھا اس کو, اور جوک در جوک ادھر سے منحرف ہو کر ادھر آ گئے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے لگے. دیکھیے خلوص کی طاقت. جب یہ بات اس متقی اور پرہیزگار انسان کو معلوم ہوئی تو اسے بڑا غصہ آیا. کہا کہ یہ شیطان ہے کہ جو بھولے بھالے لوگوں کو بہکا رہا. لہذا کلہاڑی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس درخت کے پاس آیا اور جیسے ہی چاہا کہ اس درخت کو کاٹے, کلہاڑی اٹھائی تو شیطان مجسم ہو کر اس کے سامنے آیا متقی انسان کے پاس, پرہیزگار انسان. کہا کہ کیا ہوا, تمہیں کیا تکلیف ہے, جو پیڑ کاٹنے کے لیے آمادہ ہو. کہا کہ تم شیطان ہو, بدبخت ہو, تم ہمارے بھولے بھالے لوگوں کو بہکا رہے ہو اس پیڑ کے ذریعے سے. نہ یہ پیڑ رہے گا, نہ تمہارا وجود رہے گا, نہ ہمارے بھولے بھالے لوگ تمہارے بہکائی میں آئیں گے. لہذا اس پیڑ کا کاٹنا بہت ضروری ہے. شیطان نے کہا کہ میں یہ پیڑ نہیں کٹنے دوں گا, یہ پیڑ نہیں کٹنے دوں گا, کسی قیمت پر نہیں کٹنے دوں گا. دونوں میں بحث و مباحثہ ہوا اور بحث و مباحثہ اس حد تک پہنچا کہ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی. اور جب دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہوئی تو اس عابد و زاہد انسان نے شیطان کو اٹھا کر پٹک دیا. اور غور سے سنیے گا, شیطان نے جب اپنی شکست ہوتے ہوئے دیکھی تو اب دوسرا حربہ استعمال کیا. کہا کہ یہ بتاؤ بھائی کہ تم اس پیڑ کو کیوں کاٹنا چاہتے ہو؟ ثواب کی خاطر نا, کہ اس پیڑ کو کاٹ کے ثواب تم کو مل جائے گا, لوگوں کو تم میرے چنگل سے نجات دے دو گے, تمہیں ثواب مل جائے گا مزید. کہا کہ ہاں میں ثواب کی خاطر. ہمارے یہاں بھی اکثر و بیشتر افراد ثواب کی خاطر عبادتوں کو انجام دیتے ہیں, ثواب کی خاطر عبادتوں کو انجام دیتے ہیں, جبکہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اے پروردگار, نہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں کرتا ہوں, نہ میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں, بلکہ تجھے لائق عبادت جانا ہے تو تیری عبادت کریں.
دل لگا کر عبادت. دیکھیے ثواب تو اپنی جگہ ہے, لیکن وحدانیت پرستی اور وحدانیت کو جاننا آل محمد کے در سے زیادہ ہمیں کہاں نصیب ہوگا. کس طریقے سے انہوں نے وحدانیت کو پہنچایا ہے, کس طریقے سے اللہ کا تعارف کرایا ہے, یہ ہم اور آپ نہیں جان سکتے. لیکن ہاں اس نے کہا کہ میں ثواب کی خاطر یہ کر رہا ہوں. کہا کہ اگر میں اس ثواب کو تمہارے 2 گنا زیادہ کر دوں تو تب بھی اس پیڑ کو کاٹو گے. کہا کہ 2 گنا زیادہ کیسے کر دو گے؟ کہا کہ جب تم اپنے مصلی پر جاؤ گے, مصلی پر نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تم اپنے مصلی کو اٹھاؤ گے تو تمہیں ایک سونے کا سکہ مصلی کے نیچے سے ملے گا. تو ایک طرف تمہاری عبادتوں کا ثواب ہوگا, دوسری طرف اس سونے کے سکے سے غریب لوگوں کی مدد کرنا تو دوہرا ثواب ہو جائے گا. انفاق کرنا, لوگوں پر خرچ کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, یتیموں کی پرورش کرنا تو تمہارا دوہرا ثواب ہو جائے گا. نماز کا ثواب بھی ملے گا اور مدد کرنے کا بھی ثواب ملے گا, دوہرا ثواب ہو گیا. اس نے کہا کہ ایسا ہے؟ کہا کہ ہاں ایسا ہے. کلاڑی اٹھے, واپس آ گئے اور نماز میں پھر مصروف ہو گئے. مصلی کو اٹھایا تو دیکھا کہ واقعاً ایک سونے کا سکہ مصلی کے نیچے رکھا ہوا. اس نے جو ہے باقاعدہ لوگوں کی مدد کرنا شروع کی, غریبوں کی مدد کرنا شروع کی, اور ایک مدت تک وہ سکہ ملنے کا دستور باقی رہا. ایک مدت تک وہ سکہ ملتا رہا اور ایک مدت کے بعد وہ سکہ ملنا بند ہو گیا. تو جب وہ بند ہو گیا تو پھر اس کو غصہ آیا, غیظ آیا, پھر کلاڑی اٹھائی, پھر آیا, اور آنے کے بعد پھر پیڑ پر کلاڑی جلانا چاہیے. پھر شیطان مجسم ہوا, پھر آیا نکل کر. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے, تم نے اپنے حربے سے مجھے دھوکہ دیا ہے, تم نے مجھے دھوکہ دیا, لیکن اب میں تمہارے دھوکے میں نہیں آؤں گا, اس پیڑ کو کاٹ کر رہوں گا. دونوں میں بحث و مباحثہ ہوا, پھر دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی. اس بار شیطان نے اس عابد کو اٹھا کر پٹک دیا. اس بار شیطان نے اس عابد کو اٹھا کر پٹک دیا. جب عابد نے اپنی شکست ہوتے ہوئے دیکھی تو شیطان سے کہا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ جب میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو تم مغلوب ہو گئے تھے, میں غالب آیا تھا. اب جب میں دوسری مرتبہ آیا ہوں تو تم غالب آ گئے ہو, میں مغلوب ہو گیا ہوں. تو کہا کہ دیکھو, جب تم پہلی مرتبہ آئے تھے تو خلوص کی طاقت لے کے آئے تھے, مجھے زیر کر دیا تھا. دوبارہ آئے ہو تو اشرفی اور سونے کے سکے کی لالچ میں آئے, لہذا میں نے تمہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری عبادتوں سے خلوص ختم ہو جائے تو شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے, ہم مغلوب ہو جاتے ہیں. اگر ہماری وہ تمام تر خلوص اور اخلاص ہماری عبادتوں میں باقی رہے تو ہم شیطان کو مغلوب کر دیں گے, خود غالب آ جائیں گے. لہذا اپنی عبادتوں میں خلوص پیدا کریں, اپنی عبادتوں میں خالص خلوص پیدا کریں, خلوص پیدا کریں, عبادتوں میں خلوص پیدا کریں, تواضع و انکساری کے ساتھ. عزاداری سید الشہداء ایسے برپا کرے جیسے چوتھے امام نے برپا. اللہ اکبر, جیسے سید سجاد نے. جب قید خانہ شام سے چھوٹ کر مدینہ آئے تو اپنے امام, اور رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے, تو ایک خادم نے آپ کے سامنے افطار کے لیے پانی پیش کیا. جیسے ہی سید سجاد نے افطار کے وقت اپنے سامنے پانی دیکھا تو دار و قطار رونا شروع کر. چاہنے والوں نے پوچھا, آقا روزہ افطار کے لیے آپ کے لیے پانی پیش کیا گیا ہے, رونے کی وجہ؟ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں, ہائے میرا بابا پیاسا مارا ہے. اللہ, جب کھانے کے لیے نمک پیش کیا گیا, کھانا پیش کیا گیا تو کربلا کا رخ کر کے کہا, ہائے میرا بابا بھوکا. اللہ اکبر. سید سجاد 35 سال تک مسلسل اپنے بابا کی مظلومی پر گریا کرتے رہے. آج شب چہلم ہے عزادارو, آج شب چہلم ہے. ایک بہن اپنے بھائی کے چہلم کے لیے کربلا آئی. اللہ
ہاں جب رہائی ملی ہے حرم کو اور یہ قافلہ آمادہ ہو گیا اور سید سجاد کو بلا کر یزید نے پوچھا کہ سید سجاد یہ بتائیے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، مدینے جانا چاہتے ہیں یا کربلا جانا چاہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد اپنی پھوپھی کی خدمت میں آئے، کہا کہ یزید نے یہ کہوایا ہے کہ آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں یا کربلا؟ تو ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، ہم دل کھول کے ابھی اپنے ماجائے پر ماتم نہیں کر سکے، اے سید سجاد ہمیں مدینے نہیں بلکہ کربلا جانا ہے، ہم اپنے بھائی کا چہلم کرنے کے لیے کربلا جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ لیجیے قافلہ آمادہ ہوا کربلا جانے کے لیے، ہماریاں آمادہ ہو گئی کربلا جانے کے لیے، لیکن ایک مرتبہ جب جناب زینب نے اپنی عماری سے دیکھا کہ سید سجاد اپنی عماری پر موجود نہیں ہے تو جناب زینب نے یہ سمجھا کہ شاید یزید نے پھر کسی کام کے لیے سید سجاد کو ایذا دینے کے لیے کہیں بلوایا ہو۔ ہمارے سے اتری اور سید سجاد کو ڈھونڈتی قید خانے شام میں پہنچی۔ جب قید خانے شام میں پہنچی ہے نا تو کیا دیکھا کہ سید سجاد تربت سکینہ سے لپٹے ہوئے، کہتے ہیں میری بہن سکینہ، ارے آپ کو مدینے جانے کا بڑا شوق تھا، یہ لوگ قافلہ آمادہ ہے، ہم مدینے جا رہے ہیں، کیا تم ہمارے ساتھ مدینے نہ چلو گی؟ ایک مرتبہ قبر سکینہ سے آواز آئی، اے بھیا سید سجاد، ارے موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو ہم بھی آپ کے ساتھ مدینے چلتے۔ اے سید سجاد، ارے جب مدینے جائیے گا تو میری بہن زہرا کو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ اچھا ہوا کہ کربلا نہ آئی، کہیے گا کہ اچھا ہوا کربلا نہ آئی، ارے تازیانے تو نہ مارے گئے، رخساروں پر تماچے تو نہ مارے گئے، گوشوارے تو نہ چھینے گئے۔ ہاں یہ لیجیے قافلہ آمادہ ہوا اور جیسے ہی یہ قافلہ کربلا منزل طے کرتا ہوا کربلا کے قریب پہنچا تو امام حسین کا پہلا غائر جسے جابر ابن عبداللہ انصاری کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ایسے یہ سجاد جابر سے کہیے کہ حسین کی بہنیں آئی ہیں، حسین کا پوچھا نہیں، نامحرم ہے، آپ کنارے ہو جائیں، کہیں چلے جائیں، یہ بہنیں اپنے بھائی پر ماتم کریں گی۔ اللہ اکبر، یہ کربلا میں جیسے یہ قافلہ وارد ہوا، جناب زینب و ام کلثوم نے حسین کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ اے بھیا حسین، آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے گئے، سکینہ کے گہوارے چھین لیے گئے۔ اے میرے بھیا حسین، ارے جو امانت سکینہ کی شکل میں آپ نے میرے سپرد کی تھی، میں اس امانت کو نہ سنبھال سکی، قید خانہ شام میں اس امانت کو سپرد خاک کر آ رکھی ہوں۔ اللہ اکبر، بیان کرتی جاتی ہیں۔ اس کے بعد عباس کی قبر پر ہے بھیا عباس، مجھے آپ سے بڑی ڈھارس تھی، جب تک آپ اس دنیا میں رہے میں سمجھتی تھی کہ زینب کی چادر سلامت رہے گی، زینب کے بازو میں ریسمان نہ باندھی جائے گی، لیکن اے بھیا عباس، ارے آپ کی شہادت کے بعد ارے ظالمین نے چادروں کو کھینچا، ریسمان ہمارے بازوؤں میں باندھی۔ اے بھیا، ارے میرے بازوؤں میں ابھی تک نیل ہے۔ اللہ اکبر، ہر چاہنے والا اپنے شہداء کے لاشے پر ہے، لیکن جب یہ قافلہ کربلا سے مدینے جانے کے لیے آمادہ ہوا ہے تو اجرکم اللہ، بہت غور سے سنیے گا، سارے لوگ مدینے جانے کے لیے آمادہ، لیکن ایک بیوی ہے کہ جو مدینے جانے کے لیے آمادہ نہیں۔ وہ کون بیوی ہے؟ وہ بیوی ام رباح ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے مادر گرامی، آپ مدینے نہ چلیے گا؟ کہا کہ میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ ارے میری ایک امانت تو قید خانے شام میں ہے، تو امانتیں میری کربلا میں موجود ہیں، جو بھی جائے گا سب کو ان کی امانتیں ملیں گی، لیکن میں کس کے سہارے اپنی زندگی گزاروں گی؟ سکینہ کو قید خانے میں چھوڑ کر آئی ہوں، علی اصغر کو اور اپنے سید و سردار کو میں کربلا
جا رہی ہوں، میں نہ جاؤں گی. لیکن سید سجاد نے اصرار کیا. یہ قافلہ کربلا سے مدینے پہنچا، اور جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے تو اجرکم اللہ یہ قافلہ سیدھا روضہ رسول پر پہنچا. تمام بیویوں نے قبر رسول پر اپنے آپ کو گرا دیا. ایک مرتبہ جناب زینب نے بین کرنا شروع کیے. اے نانا، اے نانا، معلوم ہے ظالمین نے آپ کے نواسے کے ساتھ، آپ کے بیٹے حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا. 3 دن کا بھوکا اور پیاسا انہیں شہید کیا گیا. علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی. قاسم کے ٹکڑے پامال تھا، قاسم کا لاچا پامال ہوا. علی اصغر 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے پر تیر لگا. یہ تمام سنانی اپنی سنا رہی ہیں. لیکن ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں اے نانا، اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں آپ کو دکھاتی کہ میرے پاس وہ کتنی بے رحمی کے ساتھ ظالمین نے باندھا ہے، لیکن اس کے لیے ابھی تک میرے شانوں پر موجود ہیں. الحمد اللہ یہ قبر رسول لرز رہی ہے، تڑپ رہی ہے. ایک مرتبہ تمام بیویاں اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی. تمام بیویاں اپنے اپنے گھروں کو رخصت، لیکن جناب زینب ہے کہ قبر رسول کو نہیں چھوڑ رہی. جناب عبداللہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب کو ڈھونڈتے ہوئے قبر رسول تک آئی. چاروں طرف نظر کی لیکن زینب کہیں دکھائی نہیں دی. چاروں طرف نظر کی لیکن زینب کہیں دکھائی نہیں دے رہی. ایک مرتبہ کہتے ہیں اے ضعیفہ، ارے میں نے سنا ہے کہ جو قافلہ آیا ہے میں نے قبر رسول پر، کیا تم نے میری زینب کو دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ ضعیفہ نے اپنے سر کو اٹھایا. اے عبداللہ، ارے تم نے مجھے نہ پہچانا، ارے میں تمہاری زینب. کربلا گئی تھی تو بال سیاہ تھے، کربلا سے آئی ہوں تو بال سفید ہو گئے ہیں. اجرکم اللہ کہا کہ اے زینب، اے زینب بنت علی، آرے چلیے گھر چلیے، گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے. اجرکم اللہ یہ واحد ماں ہے. سب ماؤں نے اپنے اپنے وارثین پر گریہ کیا، لیکن یہ واحد ماں ایسی ہے کہ جس نے اپنے بچوں پر کبھی گریہ نہ کیا. قید خانے شام میں اون محمد کے سر لائے گئے. چاند کی بیویوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے کہ کوئی بھی ان سروں کو نہیں لے رہا؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ ان بچوں کی ماں میں زینب زندہ ہوں، لیکن تم ذرا انصاف کرو، میں اپنے ماں جائے کا ماتم کروں یا اپنے بچوں پر رو؟ اللہ اکبر. یہ لیجئے جناب زینب نے گریہ نہیں کیا. کربلا میں آئی، اپنے بھائی پر گریہ کیا، عباس پر گریہ کیا، علی اکبر پر گریہ کیا، قاسم پر گریہ کیا، اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا. لیکن جیسے ہی اپنے گھر پہنچی 2 ننھے مسلح لے کے ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی. اے میرے بچوں، ارے اپنی ماں کو معاف کر دینا، میں تمہارے اوپر گریہ نہ کر سکی. واہ حسینہ، واہ مظلومہ، اللہ لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبين ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا ہاتھ واسطہ محمد وال محمد کا ہماری مختصر کے ادا کو قبول فرما. ہمارا حاضرین کی نیک حاجات کو پورا فرما. ہمارا واسطہ محمد وال محمد کا ہمیں عمل صالح بجا لانے کی توفیق عطا فرما. ہمارا ہمیں سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا واسطہ محمد وال محمد کا جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عبادات واسطہ محمد وال محمد کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و امثال شمار فرما. ربنا تقبل انك انت السميع العليم. امام حسین